بیٹے کی شادی کے بعد اس کی سیلری پر کس کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے یا بیوی کا ہوتا ہے؟ اس سے کئی والداؤں اور کئی بیویوں کو افسوس ہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، وہ بیٹے کی ہے، بیٹے کا ہی حق ہے اس پر۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے چونکہ زوجہ ہیں اور زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے، تو اس سیلری میں سے نان نفقہ وہ اس کو دے گا۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس۔ تو اگر وہ اس نے رہائش پرووائڈ کی ہوئی ہے، کھانا پینا جیسے گھر میں وہ شوہر لا کر دیتا ہی ہے، راشن وہ دے رہا ہے اور لباس بنا کر دے دیتا ہے، تو بس اس سے زیادہ عورت کا سیلری کے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ اب ماں کی طرف آ جائیے، یہ بھی غلط خیال ہے کہ جی بیٹا اگر کما رہا ہے تو ایک حصہ ماں کو دینا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں محتاج ہے یا نہیں۔ اگر ماں کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، وہی نان نفقہ، رہائش ہے، کھانا پینا، لباس وہ نہیں افورڈ کر سکتی، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنی سیلری میں سے اتنا اس کو دے کہ رہائش کا مسئلہ حل ہو، کھانے پینے کا، اسی طرح لباس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات ماں بہت مالدار ہوتی ہے، ماں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، شوہر کی جیسے وراثت ملی ہے اور وہ لکھ پتی عورت ہے، تو پھر بیٹے کی سیلری پہ ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہے اس کا۔ یعنی اگر بیٹا نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے وہ خدمت کرنے کے لیے اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ جتنے مرضی پیسہ دے وہ ٹھیک ہے، اس کی ثواب دید پر ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا اس کی نیت کا، عمل کا۔ لیکن حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کی تو انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے نہ عورت کی پاکٹ منی لازم ہے، نہ ہر منتھ ماں کو بغیر کسی ضرورت کے دینا لازم ہے، نہ نفقہ دینا ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا، اس کے علاوہ وہ پیسہ شوہر کا ہی ہے، یعنی بیٹے کا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب جہنم ہو رہا تھا، یہ دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ تو جب وہ داخل کی گئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے نے اس عورت سے یہ کہا کہ تم نے اس بلی کو باندھ کے رکھا، نہ تم نے خود کھانا دیا، نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر گزارا کرتی، گویا کہ اس وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کس صورت میں، بعض صورتوں میں تو ہم جانوروں کو جان سے مار سکتے ہیں اور ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، اور بعض اوقات ان کی اذیت سے بچنے کے لیے اور بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم جو گھر میں جانور پالتے ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایسا وحشی جانور پکڑ لینا، اس کو پنجرے میں ڈال دینا یا بند کر دینا کہ جو انسان کے پاس مانوس ہی نہیں ہوتا اور گمان ہے آپ کا کہ تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا، اس کو آپ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کوا ہے، اگر کوے کو آپ پکڑ کے رکھ لیں، اگر بہت چھوٹا بچہ ہو تو شاید وہ مانوس ہو جائے، شاید، ورنہ عمومی طور پر کوے کو اللہ نے ایسے ہی بنایا کہ یہ پنجرے کی قید برداشت ہی نہیں کرتا، اڑتا رہے گا حتیٰ کہ زخمی ہو کے مر جائے گا۔ تو فرض کر لیں کوئی بھی ایسا جانور آپ نے کہ وہ پنجرے کی قید کو قبول نہیں کر رہا، اڑ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے اور وہ مرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو جتنی اس کو اذیت ہوتی رہے گی آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ مر گیا تو مزید گناہ گار ہوں گے، اور خوف ہے کہ آخرت میں کہیں اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے وحشی جانوروں کو تو پال ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیج برڈز ہوتے ہیں بعض اوقات جو پنجرے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے آسٹریلین طوطے ہیں یا گرین پیرٹ ہوتے ہیں اور لو برڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی طوطوں کی اقسام، چڑیوں کی اقسام، یہ آپ جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو پالنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا پنجرہ کم از کم اتنا بڑا ہو کہ وہ آسانی سے اڑ سکیں، کیونکہ اللہ نے پرندوں کو بازو دیے ہیں، وہ اڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ آزمانا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ یہ جو بجری طوطے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیں کہ اڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ اداس سے بیٹھے ہوں گے اور بالکل بیچارے ایسے، تھوڑا بہت وہ جالی میں چپکے گا پھر آ جائے گا، لیکن ان کو بڑی جگہ چاہیے، اور آپ تھوڑا بڑے پنجرے میں ڈال دیں، پھر ان کی شوخیاں دیکھیں آپ کہ کیسے اڑتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی چہچہاہٹ سے آپ ان کی قلبی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے پنجرے میں ڈال دینا، بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں، ایسے موٹے موٹے کبوتر ہوں گے اتنا سا دڑبا کہ بیچارہ وہ کبوتر نر جو ہے وہ گٹروں کر کے گھوم ہی نہیں سکتا صحیح، کبھی دم ٹکراتی ہے، کبھی یہ، اتنے سے پنجرے میں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے، اتنا چھوٹا پنجرہ کہ جس میں بیچاروں کو اسی طرح سکون سے وہ چل پھر نہ سکیں، تھوڑا بہت اڑ نہ سکیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس طرح نہیں کریں۔
اب اگر آپ نے بڑے پنجرے کے اندر رکھا ہے اور جانور خوش ہے، اس کے لیے اسپیس آپ نے دیا ہے، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے اس کے دانہ پانی کا خیال رکھنا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو پالو تو دن میں 70 بار اس کو دانہ پانی دکھاؤ۔ اچھا، 70 بار سے مراد گن کے 70 دفعہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بکثرت دکھاؤ، یعنی وہ بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی جو پانی کی پیالی خشک ہو چکی ہے بیچارہ، اور گرمی اتنی شدید، یاد ہی نہیں تھا جی ہمیں پانی ڈالنا، حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں جانور، یا مسلسل بیچارے وہ ہانپ رہے ہیں، آپ آرام سے اے سی چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور پالنے کا شوق ہے تو اس کا خیال کریں۔ دانہ ختم ہو گیا ہے، جانور صبح سے بھوکا بڑا ہوا ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈالنا ہے اس کے اندر، تو یہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جتنے دیر وہ بھوک اور پیاس کی اذیت اور تکلیف برداشت کرے گا، آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے تو جانور نہ پالیں، اور پالیں تو اگر آپ نہ پالتے تو آپ تو بری ذمہ تھے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنا خود پیٹ، جیسے کبوتر ہے، چھوڑ دیں آپ، خود پیٹ پال لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو الہام فرمائے گا۔ جب آپ کسی کو کچھ نہیں ڈالتے تو یاد رکھیں رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کبوتروں کے دل میں الہام ڈالتا ہے، یہ خود ہی دانے تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی انسان ڈالے نہ ڈالے۔ ہاں، اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے پھر آپ رسپانسیبل ہو گئے، تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا وانا دیں۔ ایسی بلی وغیرہ پالی ہوتی ہے، گھر سے اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا رہے، آپ کے نبی کریم نے تو 70 بار کا حکم فرمایا۔ تو پچھلے پروگرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک طویل حدیث ذکر کی تھی، جس میں شیطان انسانی روپ میں آیا اور اس نے غلہ وغیرہ اٹھانے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کی درخواست پہ اس کو چھوڑا، اور تیسری مرتبہ وہ اس وجہ سے چھوٹا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبح تک شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس پر ہم نے پوری حدیث پہ تو تقریباً کلام کر ہی لیا تھا، اس پہ میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ پھر ہم ایک اور ترغیب دے دیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے گھروں میں مداخلت سے دور رہے گا اور پوری رات ہم محفوظ رہیں گے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رات میں کسی ٹائم اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو بعض تو طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے، یا ویسے اچانک وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ ایسے دیکھ لیتے ہوں یا کچھ مسئلہ ہو تو گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں شیطانی مداخلت کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ تو جب رات کو سونے لگیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، دم کا مطلب ہوتا ہے پھونک مار لیں، اور ایسے ہی بچوں پر اور تمام سب پر ایک پھونک مار دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ بزرگان دین سے منقول ہے، حدیث تو میں نے اس کی کوئی نہیں دیکھی ایسی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اسے گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دیا جائے اس پانی کو، تو وہ گھر آفات و بلیات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو غلط قسم کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جادوگر ٹائپ یا خراب عاملین، تو یہ جنات کے ذریعے اپنا کام کرواتے ہیں، گندی اس طرح مخلوق کے ذریعے، اور یہ گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے آپ کو گردن سے پکڑ لیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیات ہوئی ہوں کہ بیٹھے بیٹھے خواہ غصہ آئے گا، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، چڑچڑا پن طبیعت میں طاری ہوتا ہے۔ کبھی یہ میڈیکلی بھی ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ اگر چیک اپ کرائیں رپورٹ بالکل درست ہے لیکن یہ کیفیات جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور بار بار بدگمانیاں خواہ بیوی کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو یہ شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو آپ کی خدمت میں ایک اور یہ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں،
اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اصل میں شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے گندے خیال کا نام ہے، اور اس میں انسان کے قدرت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ تو خود ہی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم ذہن میں خیالات ڈال رہا ہے، دل میں خیالات ڈال رہا ہے، تو چونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وسوسے کتنے ہی خطرناک قسم کے آئیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اسی کو آئیں گے جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا۔ جو بے ایمان ہوگا شیطان اس کو وسوسے کیوں ڈالے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں جن کو ہم اتنا بڑا یا اتنا برا سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کے آنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرضی کہ جی ہاں۔ فرمایا تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا برے خیال کیوں آئے، اس پہ گرفت ہوگی، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یا اپنے ایمان کی فکر کرو، نہیں، بلکہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وسوسہ آنا کوئی برا نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، سرکار کے بارے میں آ سکتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی طرف سے مکمل بے پرواہی بھی اختیار نہ کریں۔ وسوسے اسی شخص کو آتے ہیں جس کا ذہن فارغ ہوتا ہے، جس نے صحیح دین نہیں سیکھا ہوتا، جس کی صحبت نیک نہیں ہوتی، جو نیک اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا، جو گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، جو برے خیالات، خراب قسم کے خیالات ذہن میں اور فضول خیالات آنے دیتا ہے، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ نفس و شیطان کے لیے اس کو گھیرنا بہت آسان ہے۔ تو جس بھائی نے بھی یہ کویسچن کیا، ہماری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی رکھیں۔ نمبر 2، قرآن عظیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کریں۔ روزانہ 2 آیات پڑھیں، ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ لیا کریں۔ اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی عادت ہے تو اس سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا ذہن کبھی فارغ نہ رہے۔ اس کے لیے اچھے اصلاحی بیانات یا نعتیں وغیرہ سنیں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ جب ہم کچھ سنتے نہیں ہیں پاکیزہ چیزیں، تو فضول قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور وہی گردش کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کوئی اگر گانا سن لے، کوئی میوزک سن لے، تو جہاں جاتا رہے گا نا، غیر ارادی طور پہ وہ میوزک اور گانا اس کے ذہن میں گونجتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اصلاحی بات سنیں یا نعت وغیرہ سنیں تو یہی اس کے ذہن کے اندر گردش کرتی رہے گی۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور برے ایک ماحول میں رکھتے ہیں، یا اپنے ذہن کو رکھتے ہیں، تو پھر اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ بیچارگی، بے بسی غالب آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں تو بڑا گر گیا ہوں وسوسوں کے اندر۔ تو بھئی تدارک بھی تو کریں۔ اگر آپ دھوپ میں ہیں تو سائے میں آئیں، پانی میں ہیں اور سوکھنا چاہتے ہیں تو پانی سے باہر نکل کے کھڑے ہوں تو کپڑے سوکھ جائیں گے۔ لیکن ہم پانی میں کھڑے رہ کر چاہتے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہمیں گرمی محسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عملی قدم اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا آپ پر کرم فرمائے گا۔